اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے دفاع میں، ہم اپنے بچاؤ میں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ آتنکوادی ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الزامات آپ کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ آپ لاٹھیوں پہ لاٹھی کوئی مارے، آپ پڑھتے رہو۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنا بچاؤ بھی کیا تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے میری لاٹھی چھین کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ صورتحال ہے آج ہماری۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا نام نہیں رکتا ہو اور برابر لیا جاتا ہو تو وہ ہستی صرف محمد صاحب کی ہے، پروفٹ میسنجر محمد کی ہے۔ دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ صوبائی جمعیت تلنگانہ کے نہایت اہم ذمہ داران اور شہری جمعیت بھینسا ڈسٹرکٹ نرمل کے معزز ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر محترم علماء کرام اور ڈسٹرکٹ نرمل کے اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے تشریف لانے والے نہایت ہی قابل احترام سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، اگر وہ اس جلسے میں آئی ہیں اور پردے کا معقول انتظام ہے تو میری پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہے اس شہر کے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، جنہوں نے کافی محنت اور مشقت کر کے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا، اور مجھ سے پہلے اس پروگرام کے اندر آپ نے کئی تقاریر سماعت فرمائیں، کئی خطبہ سے
مختلف عناوین پر آپ نے بڑی ہی نصیحت آموز باتیں سنی۔ بس کوشش ہونی چاہیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے سے زیادہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اچھوتا موضوع ہے میرا، آپ دیکھ رہے ہیں بینر پر، اور مجھے بھی بتایا گیا، عظمت رسول۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے تو وہ بس ہے، کافی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ پیغمبر، وہ رسول اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے کسی خاص قبیلے کے لیے منتخب کیے گئے، کسی خاص گروہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک ذات اور ایک برادری کے لیے نہیں، اور کسی ایک گاؤں اور شہر اور ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور نبی اکرم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا نبی ہوں، یا میں صرف ان لوگوں کا رسول ہوں جو مجھ پر ایمان لے آئیں، مجھے مان لیں، مجھے رسول تسلیم کر لیں۔ ایسا نہیں کہا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نبی اکرم کی عظمت ہے یہ، نبی اکرم کا مقام ہے یہ، نبی اکرم کا مرتبہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کے بعد، اور ساری کائنات کے لیے، سارے پورے وشو کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ عظمت کو جاننا ہے تو یہاں سے جانا جا سکتا ہے، سفر معراج پر جاتے وقت بیت المقدس میں رکنا، اور سارے نبیوں کو ان کے پیچھے کر دیا جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں کا امام بنا دینا، اور نبی اکرم کا نماز پڑھانا، اور سارے پیغمبروں کا نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس بات کی دلیل ہے اماموں، بزرگوں، ولیوں، پیروں، مرشدوں کے نام پر لڑائی اور جھگڑے بند کرو، ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، جو سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ جو سارے پیغمبروں کا امام ہے وہ تمہارا امام کیوں نہیں؟ جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ تمہارا امام کیوں نہیں؟ سارے پیغمبروں نے اس کی امامت کو قبول کر لیا، پھر تم امامت کے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو؟ سب سے بڑا امام، امام اعظم اگر بنانا اور ماننا ہی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو مانو۔ یہ اشارہ کر دیا کہ سارے جھگڑے بند کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا اور سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ ہم صرف غور کریں، بس یہ دور نہیں ہے آپس میں لڑنے کا۔ ہم حالات دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے، کس وقت کروٹ لی جا رہی ہے
یہاں اس ملک کے اندر اگر آپ اپنے دفاع میں اور آپ اپنے بچاؤ میں بھی اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے. بالکل یہ صورتحال ہے کہ ایک گھاٹ پر، ایک تالاب پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، اور پانی بہتا ہوا جا رہا تھا، اور شیر جہاں سے پانی پی رہا تھا اس کی طرف سے پانی بہتا ہوا بکری کی طرف آ رہا تھا. جب دونوں پانی پی چکے، شیر بھی اور بکری بھی، تو شیر نے بکری سے کہا کہ تو نے میرے تالاب پر آ کر میرے پانی کو جھوٹا کیوں کر دیا؟ بکری کہنے لگی، جنگل کے راجا، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، پانی تو آپ وہاں پی رہے تھے، وہ جھوٹا پانی میری طرف بہ کر آ رہا تھا، میں آپ کا جھوٹا پانی پی رہی تھی، آپ نے کہا میرا جھوٹا پانی پیا، جھوٹا پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا تھا. شیر نے کہا اچھا، تو اب تو مجھ سے منہ بھی چلانے لگی ہے، مجھ سے منہ زوری بھی کر رہی ہے. اٹھا اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور کھا گیا. بالکل یہی صورتحال ہے. ہم اپنے دفاع میں، ہم اپنے بچاؤ میں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ آتنکوادی ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الزامات آپ کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے. اس وقت یہ ہے کہ آپ لاٹھیوں پہ لاٹھی کوئی مارے آپ پٹتے رہو، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنا بچاؤ بھی کیا تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے میری لاٹھی چھین کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے. یہ صورتحال ہے آج ہماری. اور اس موقع پر تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، تو فلاں کے جلسے میں گیا تھا تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو میرے جلسے میں آیا تیرا نکاح ٹوٹ گیا. ہم آج انہی لڑائیوں میں ہیں اور بس نتیجے ہم سب سامنے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ صورتحال ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت سوچ سمجھ کر جو سورہ پڑھی ہے، سورہ کوثر، میں آج اسی پر کچھ بولوں گا. ذرا دیکھیے، قرآن کی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے چھوٹی سورت ہے تو غلط نہیں ہوگا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مجھے صرف اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں. پہلے تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف آئیں تاکہ بات کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو سکے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آئے میرے نبی، آئے میرے حبیب، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. یا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر کثیر سے مشتق ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور یہاں اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. حوض کوثر بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوثر کو اگر کثیر سے ہم مشتق مانے تو بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیاں اے نبی ہم نے آپ کو دی ہیں، اور جو بہت سی خیر اور بھلائیاں ہم نے دی ہیں ان میں ایک حوض کوثر بھی ہے. کیونکہ اس آیت کے ترجمے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ جائے. اور جب پس منظر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف حوض کوثر نہیں دیا، بلکہ بہت سی بھلائیاں اور بہت سے خیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. نبی اکرم کی پہلی شادی
جو 25 سال کی عمر میں ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اس وقت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال. 25 سال کی عمر میں نبی اکرم کی شادی ان سے ہوتی ہے. خدیجہ کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، تیسرے تھے. بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ خدیجہ کا ایک شوہر انتقال کر چکا تھا اور دوسرے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، تیسرے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب خدیجہ کا دوسرا شوہر بھی انتقال کر گیا تو خدیجہ نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا کہ نہیں، اس کا مطلب میرے اندر کچھ کمی ہے یا میری ذات نحوست والی ہے، میرے ساتھ کوئی شوہر کیوں نہیں رہ پاتا، اب میں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کروں گی، اب میں شادی نہیں کروں گی. عرب کی بڑی رئیس امیر عورت تھی خدیجہ. لیکن جب محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ خدیجہ کا مال ملک شام لے جا کر بیچنے لگے اور اس میں خیر و برکت ہونے لگی اور خدیجہ کے مال میں اضافہ ہونے لگا تو نبی اکرم کی امانت داری، نبی اکرم کی ایمانداری، نبی اکرم کے پاکیزہ و صاف خدیجہ کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ اپنی لونڈی اور خادمہ کو بھیجتی ہیں اور اس کے ذریعے پیغام دے دیتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور محمد ابن عبداللہ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا. پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتا. آپ کو ایک بات بتاؤں، خدیجہ سے محمد ابن عبداللہ کے 6 بچے پیدا ہوئے. 6، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم اور اسی جہت سے نبی اکرم کو کہا جاتا تھا ابو القاسم. کیا نام تھا اس بچے کا؟ قاسم. لیکن 1-1.5 سال کی عمر پا کر قاسم کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ نہیں رہا. اس کے بعد 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں. بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. اور آپ سب جانتے ہیں 3 بیٹیاں نبی کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں. زینب نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں، رقیہ نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں، ام کلثوم نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں. فاطمہ باحیات رہی اور نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے کوچ کرتی ہیں. 3 بیٹیاں اس دنیا سے کوچ کر گئیں. 4تھی بیٹی فاطمہ زندہ رہی اور فاطمہ کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ اور اسی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا. لیکن 1-1.5 سال کی عمر پا کر عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں 2 لونڈیاں گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر محمد ابن عبداللہ کو پیش کی تھی. یہ میں گفٹ دے رہا ہوں آپ کو میری طرف سے. ان میں ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ. ماریہ قبطیہ کے نام سے وہ مشہور تھی. تو سیرین کو اللہ کے نبی نے حسان ابن ثابت کو دے دیا، لیجئے مقوقس کے بادشاہ نے مجھے دیا، میں تم کو دے رہا ہوں، یہ لونڈی تم اپنے پاس رکھو. اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا. ماریہ قبطیہ کے بطن سے، ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ایک اور بچہ پیدا ہوا نبی اکرم کا. اس بچے کا نام تھا ابراہیم. 18 مہینے کی عمر پا کر، تقریباً 1.5 سال کی عمر پا کر یہ ابراہیم بھی اس دنیا سے انتقال کر. قاسم کے انتقال کے بعد، عبداللہ کے انتقال کے بعد
ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے اس ابراہیم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو نبی اکرم پوری طرح ٹوٹ چکے۔ ہر شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے بعد میری وراثت کو میری اولاد زندہ رکھے گی۔ محمد ابن عبداللہ کو بھی یہ امید تھی، آرزو تھی کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری یہ اولاد اس دین کو آگے بڑھائے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ قاسم کا انتقال، عبداللہ کا انتقال، ادھر ابراہیم کا بھی انتقال، اور ادھر ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم ایسے ٹوٹے کہ آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کی لاش کے پاس، ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے سے اس بچے کے پاس بیٹھے ہیں جس کی روح کو قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور نبی اکرم اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، روتے ہوئے، اشبار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہیں، 18 مہینے کا، 1.5 سال کا وہ بچہ اس کے پاس بیٹھ کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ اے میرے بیٹے، تیرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم مجھے بھی ہے، اور اتنا غم ہے، ان العین تدمع، آنکھیں میری اشک بار ہو گئیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، والقلب یحزن، اور میرا دل اندر سے غمگین ہے، میرا دل اندر سے رو رہا ہے۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اس پوزیشن میں بھی میں وہ جملے ادا نہیں کروں گا، ان حالات میں بھی میں ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے ہم کہ میرا مولا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ یعنی میں جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا، ماتم نہیں کروں گا، سینہ کو بھی نہیں کروں گا، سرزمین پر نہیں پڑکوں گا، ہائے وائے کے نعرے نہیں لگاؤں گا۔ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی جملے کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ جہاں تک غم کی بات ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے دکھ کی جہاں تک بات ہے وہ مجھے ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہے، دکھ ضرور پہنچا ہوا ہے۔ غم نبیوں کو بھی آتا تھا، رسولوں کو بھی آتا تھا، اور انسان کی زندگی میں اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کبھی غم نہ آئے تو معاف کیجئے گا، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ اور خوشیاں ہی خوشیاں، غم ہی غم ہو، خوشیاں نہ آئیں، وہ بھی مکمل نہیں۔ خوشیاں اور غم دونوں آنا چاہیے، اور آتے ہیں انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھلا رہا ہے، دیکھو نرینہ اولاد ہم نے چھین لی، بیٹے سب ہم نے چھین لیے، کوئی کسی کو مالک الملک نہ سمجھے، کوئی کسی کو مختار کل نہ سمجھے، کوئی کسی کو زندگی کا لینے اور دینے والا نہ سمجھے، یہ پاور صرف مجھے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، کائنات کے اندر میری سب سے پیاری ہستی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یہ پاور اس کو بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو لینا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی، اور یہ عقیدہ خود جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس سے کوئی چیز چھین لے ساری کائنات اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اگر کسی کو کوئی چیز دے دے ساری کائنات اس سے وہ چیز چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی۔ یہی اعتراف آج بھی ہو رہا ہے، ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے، میرا دل اداس ہے، لیکن ہم اپنے زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اس کی امانتی اس نے لے لی، میں ایسے جملے کیوں ادا کروں؟ لیکن جہاں تک غم کا تعلق ہے تو تیری جدائی سے میں مایوس ضرور ہوں، پریشان ضرور ہوں۔ یہاں نبی پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر ابو جہل، عاص بن وائل، ابو لہب اور بڑے بڑے کافروں کے سردار اور ذمہ داران جشن منا رہے ہیں، جشن، پکنک بن رہی ہے، جشن بن رہا ہے، بالکل پڑوس میں محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ عاص بن وائل کہتا ہے، ابو لہب کہہ رہا ہے اب کس بات کا ڈر ہے؟ محمد کا پہلا بیٹا قاسم گیا دنیا سے، محمد کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی گیا دنیا سے، آخری بیٹا تھا آس تھی محمد کے بعد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے انتقال کے بعد یہ بیٹا اس کے دین کو زندہ رکھے گا۔ اب تو وہ بھی گیا، اب کون دین کو زندہ رکھے گا؟ محمد تو دم بریدہ ہو گیا، مقتول نسل ہو گیا، محمد تو ابتر ہو گیا، یعنی محمد کے دین کو محمد کے جانے کے بعد کوئی نہیں ہے جو زندہ کر سکے۔ لوگو بس انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد مرا اس کا دین بھی مر جائے گا۔ نقل کفر نباشد، کافروں کے الفاظ کو اگر ویسے ہی نقل کر دیا جائے تو یہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ عاص بن وائل کے ہیں، یہ الفاظ ابو لہب کے ہیں۔ انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد مرا کہ اس کا دین بھی مر جائے گا۔ محمد کے مرنے کے بعد کوئی محمد کے دین کو اب دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ سارے بیٹے، ساری اولاد تو اس کی مر چکی ہے، اب کون محمد کے دین کو کون زندہ کرے گا؟ محمد مرے گا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ محمد تو ابتر ہو گیا ہے، محمد تو تم بریدہ ہو گیا ہے، محمد تو مقتول نسل ہو گیا ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی، بیٹے مر گئے، کون دین کو زندہ رکھے گا؟ محمد مرے گا، محمد کا دین بھی مر جائے گا۔ نگاہیں آسمان پر گئی، اے اللہ اتنی محنت سے یہ دین میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، پتھر کھائے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، سر پھڑوایا ہے، صحابہ نے جانے دی ہیں، کیا یہ دین میرے انتقال کے بعد مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس دین کو زندہ نہیں کرے گا، یہ دین بھی مٹ جائے گا۔ یہاں اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھے ہیں، ادھر کافر جشن منا رہے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ کو تکلیف ستانے لگی۔ کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام مٹ جائے گا؟ میں مقتول نسل ہو گیا ہوں، میں ابتر ہو گیا ہوں، کیا میرے انتقال کے بعد میرا دین بھی مٹ جائے گا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ادھر عرش والے کو جوش آ رہا ہے۔ اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے حبیب کا دل زخمی ہو چکا ہے، پریشان ہے، جاؤ یہ صورت لے کر جاؤ، یہ آیتیں لے کر جاؤ، اور ان کو اعلان کر کے کہہ دو، میرے حبیب کو بتا دو، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ، اے جبرائیل یہ صورت لے کر جاؤ۔ جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور امام کائنات محمد رسول اللہ پر یہ صورت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہ صورت اتاری ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اے میرے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ مٹ جائیں گے؟ آپ کے مٹنے کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین رخصت ہو جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ کوئی یہ خوبی ہو
تو بیٹے یا تو خوبیاں ہی خوبیاں ہم نے آپ کو دی ہیں. اب کوثر کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. انا آتینا کل کوثر. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. بالفاظ دیگر اے میرے حبیب، دنیا میں جب تک کائنات کے اندر لوگ میرا نام لیں گے، میرے نام کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا بھی نام لیں گے. قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں نے تیری عصمت کا ڈنکا اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا، تیرا میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر خیر ہوگا، آپ کا نام بھی لیا جائے گا. یہ عظمت نبی اکرم کو خود نہیں ملی بلکہ اللہ نے دی ہے. اور پھر تخیل کی شاہراہ پر تھوڑا سا سوار ہو کر سوچئے، پھر اللہ نے نبی کی عظمت کو کتنا بلند کر دیا. آج ذرا تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے، ایک طرف 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور مسجد کی جس جگہ پر بلندی پر کھڑا ہو کر ایک مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں کلمات بلند کرتا ہے، ذرا ان کلمات پر غور کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قسم ہے اے میرے نبی، مجھے اپنے عزت و جلال کی، میرا بندہ اگر میری کبریائی کا اعلان کرے گا تو میرے معبود برحق ہونے کا اعلان بھی کرے گا اور اس کی بھی گواہی دے گا. اس کے بعد ذرا ان جملوں پر غور کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. عرش والا کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، ابھی تو نے میرا نام لیا ہے، میرے نام کے آگے، میرے نام کے ساتھ ساتھ جب تک میرے نبی کی عظمت کو سلام نہیں کہے گا تیری اذان مکمل نہیں ہوگی. ان جملوں کے بعد تجھے میرے نبی کا نام بھی لینا پڑے گا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کون کہتا ہے اے میرے حبیب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ جب تک دنیا میں میرا نام لیا جاتا رہے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر ہوگا. مٹیں گے آپ کے دشمن. فصل لربک ونحر، آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے، بس آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کو ابتر کہنے والا، آپ کو مقتول نسل کہنے والا آپ کا دشمن خود ہی ابتر ہوگا، خود ہی مقتول نسل ہوگا، خود ہی نام و نشان اس کا مٹ جائے گا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ ابتر نہیں ہے، آپ مقتول نسل نہیں ہے، آپ کا نام نہیں مٹے گا جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا. کیا ایسی اسپیچ کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول سے محبت نہیں ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ اگر ایسی تقریر سننے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ یہ فرقہ، یہ طبقہ، یہ جماعت رسول کو نہیں مانتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بریلی کے پاگل خانے میں جا کر اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ تمہارے دماغ کا پرزہ ڈھیلا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تک میرا نام رہے گا آپ کا بھی نام باقی رہے گا. کون کہتا ہے کہ آپ مقتول نسل ہو گئے؟ یہ آپ کی عظمت کو سلام. اتنا ہی نہیں، اذان کے بعد اگر لا الہ الا اللہ کہنے پر اس نے اپنا جملہ ختم کر دیا، لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم، تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ کا نام لے گا. اگر لا الہ الا اللہ اللہ کہہ کر اگر اس نے اذان ختم کر دی تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. الغرض میرا جہاں نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا. مسجد کے اندر آیا، اگر اس نے وضو بناتے وقت بسم اللہ کہا، اگر اس نے وضو بناتے وقت بسم اللہ کہا، اگر اس نے میرا نام لیا تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام بھی لے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن
عبدہ و رسولہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا آپ مقتول نسل ہو جائیں گے؟ کون کہتا ہے آپ کا دین مٹ جائے گا جو آپ اتنی محنت سے پھیلا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ دین نہیں مٹے گا، دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اس کو پروان چڑھانے کا ذمہ میں نے لیا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور آپ کو اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جوڑنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وضو میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب میرا بندہ مسجد کے اندر گیا، اللہ اکبر کہہ کر اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اگر رکوع کر رہا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اگر وہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اگر وہ سجدے میں جا رہا ہے، اگر اللہ کا نام وہ لے رہا ہے تو نماز ختم کرنے سے پہلے اور نماز مکمل کرنے سے پہلے اس کو جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا پڑے گا، اس کو نبی کا نام لینا پڑے گا، اشہد، اور تحیات میں بھی یہ کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنا پڑے گا، اور درود میں بھی آپ کا نام لینا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اے نبی، جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا میں نے آپ کو اپنے نام سے ایسے جوڑ لیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ کون کہتا ہے یہ کہہ رہے کہنے دو، یہ بک رہے بکنے دو؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کا دین نہیں مٹے گا، آپ مقتول نسل نہیں ہوں گے، یہ دین بھی پھیلے گا، آپ کی عظمت کا ڈنکا بھی چہار عالم میں بجے گا، اور آپ کی عظمت کو لوگ سلام کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے جو دو نام بتائے، نام تو کئی ہیں، دو نام بتائے، وہ نام بڑے عجیب ہیں، اور اس میں لینا ہی پڑے گا نبی کا نام، نبی کا نام لینا ہی پڑے گا۔ مثلا حضرت جبیر ابن مطعم، اس حدیث کے راوی امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا یقول، اللہ کے رسول فرما رہے تھے ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ جانتے ہو کتنے نام بتائے؟ امام مسلم اس کو مسلم کے اندر لائے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چند نام ہیں، میرے چند نام ہیں، اور ان ناموں کو بھی آپ سنیں گے تو سب میں عظمت ہے رسول کی۔ پہلا نام ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں، پہلا نام انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، کیا ہے؟ محمد، اور میرا دوسرا نام کیا ہے؟ وانا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے، میرا تیسرا نام وانا الماحی، ماحی ہے، چوتھا نام وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، وانا العاقب، اور میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آپ جائیے، نبی الرحمہ بھی میرا نام ہے، نبی التوبہ بھی میرا نام ہے، لیکن مجھے ابھی اس طرف نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنا ایک نام بتایا ہے، کیا؟ انا محمد، میرا نام کیا ہے؟ محمد، اور محمد خود رسول کی عظمت کو درشاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد آبجیکٹ ہے، حمد یحمد، تحمید کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے، تعریف کیا ہوا، یعنی جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو مخلوق میں۔ اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے، اور احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی اس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ محمد مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف جس کی گئی ہو، کون؟ محمد، اور احمد جس نے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ مطلب سمجھ لیجئے، محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور احمد جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ وَأَنَا الْمَاحِي،
مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، یعنی میں گناہوں کو مٹانے والا ہوں، میں گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، یعنی ایسے کام بتانے آیا ہوں جن کاموں کو کرو گے تو گناہ مٹ جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، جمع کرنے والا۔ قیامت کے دن سارے نبی جب منع کر دیں گے تو لوگ میرے قدموں کے تلے، میرے پیروں کے پاس جمع ہوں گے، اور سب شفاعت و سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے، میں اکٹھا کرنے والا، یعنی سب میرے قدموں تلے جمع ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب کے معنی ہوتے بعد میں آنے والا، میں بعد میں آنے والا ہوں، میں عاقب ہوں، اور ایسا بعد میں آیا کہ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ہر ایک نام میں عظمت ہے۔ انا محمد سب سے زیادہ تعریف آج بھی دیکھ لیجئے، کائنات کے اندر، وشو کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تعریف کسی کی جاتی ہے تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس وقت میری گھڑی میں 8:47 ہو رہے ہیں، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، اور کہیں عشاء ہو رہی ہے تو کہیں مغرب بھی ہو رہی ہوگی، کہیں ظہر بھی، کہیں عصر بھی، اور ابھی 5 سیکنڈ کے بعد پھر کہیں ٹائم، 5 سیکنڈ کے بعد پھر کہیں ٹائم۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر، ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا نام نہیں رکتا ہو اور برابر لیا جاتا ہو تو وہ ہستی صرف محمد صاحب کی ہے، پروفٹ میسنجر محمد کی ہے۔ دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب کے اندر، ہر دھارمک گرنتھ کے اندر محمد رسول اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اقرار کیا ہے۔ پڑھیے قرآن، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اللہ نے تمام نبیوں سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، جب ان کو کتاب و حکمت دی، جب ان کو پیغام دے کر بھیجا، جب اللہ نے ان کو کتاب دی، پیغام دیا، لو یہ میری دعوت ہے، جاؤ لوگوں کو لے کے جاؤ۔ جب اللہ نے نبیوں کو، جتنے بھی پیغمبر آئے، کتاب و حکمت دے کر جب اس دنیا کے اندر بھیجا ان کو، تو ان سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، اے پیغمبروں تم دنیا میں جا رہے ہو، میرا پیغام لے کر جا رہے ہو، میری کتاب لے کر جا رہے ہو، حکمت لے کر جا رہے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی میں ایک ایسے رسول آ جائیں، ایک ایسے پیغمبر آ جائیں جو اس بات کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ یعنی میں تمہیں جو پیغام دے کر بھیج رہا ہوں، اگر تمہاری سامنے، تمہاری زندگی میں ہمارا وہ رسول آ جائے، ہمارا وہ پیغمبر آ جائے جو تمہارے اس پیغام کی جو ہم نے دیا ہے اس کی پشٹی کرے، اس کی تصدیق کرے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے نبی، میرے اس نبی کی اوپر ایمان لے آنا، اس پیغمبر کو تسلیم کر لینا، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، ولا تنصرنہ، بلکہ اس نبی کے مشن میں تم اس کی مدد بھی کرنا، اس کے کام میں، اس کے پیغام میں اس کی مدد بھی کرنا۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اے نبیو، اے پیغمبروں، بتاؤ کیا اقرار کر رہے ہو، کیا اس بات کا وعدہ کر رہے ہو، کیا اس عہد و پیمان کو پکڑ رہے ہو جو میں تم سے لے رہا ہوں؟ قالوا اقررنا، فرمایا سارے نبیوں نے، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ آخری نبی آ جائیں جو تصدیق کریں ہماری باتوں کی، اس پیغام کی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ سارے نبیوں سے اللہ نے عہد و پیمان لے لیا، سارے پیغمبروں سے عہد و پیمان لے لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا نام تک لے ڈالا، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو کتاب اتری تورات، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی وہ کتاب آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کا لانے والا موسیٰ ایک رسول تھا، ایک پیغمبر تھا. تورات بھی صحیح، موسیٰ بھی صحیح، اچھے پیغمبر، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر ہیں. لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے پیغمبر کی، من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. احمد، اور اللہ کے رسول نے اپنا نام احمد بتایا ہے. انا محمد و انا احمد، نبی کا سب سے زیادہ نام لیا جا رہا ہے. تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچو کس کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے. مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، رام چندر جی کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے. جیسس کا نام لیا جاتا ہے، عیسیٰ مسیح کا مجھے اعتراف ہے. موسیٰ کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے. ہنومان جی کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے. گرو نانک کا نام لیا جاتا ہے، مجھے اعتراف ہے. مہاویر جی کا نام لیا جاتا ہے. سارے مہان پرشوں کے نام لیے جا رہے ہیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہاں پرش تھے، ان کو ہمیں بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام کہتا ہے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، تم دوسروں کے مہان پرشوں کو، بزرگوں کو برا مت کہو، ورنہ جواب میں وہ تمہارے اصلی بزرگ کو برا کہیں گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. سب کی عزت، سب کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سب کی عزت اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات کا بھی بلیف دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، اور سارے ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے نام کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اگر نام کسی کا لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر یاد کسی ہستی کو کیا جاتا ہے، تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی. محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے میرے بھائیوں. اور ایک اور بات بتاؤں، ساری ہستیوں کو پرمیشور، پربھو، ایشور، رب، سوامی، جگت کے کرپالو و دیوان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شخصیت کو ایشور پربھو اللہ خدا کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے بندے کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں میرے بھائیوں، دنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسس کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یار یہ اللہ کا ایک حصہ تھے. ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی برہما، وشنو، شیو کو 1/3 3/1 بنا دیا. تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے. آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے، ہمارے جینی بھائیوں نے مہاویر جی کو مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ لمبنی میں، نیپال میں چلے جائیے، یہ پرسوں میرا وہی پروگرام ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نیپال کے اندر یہ لمبنی میں آج بھی گوتم بدھ کا سب سے بڑا مندر بنا ہوا ہے. آج اس مندر کے نیچے گوتم بدھ کی مورتی بنی ہوئی ہے اور اس مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. آج گوتم بدھ کے ماننے والوں نے بھی بدھ کو بھگوان مان لیا. آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے ہندو بھائیوں نے رام چندر جی کو بھگوان کا، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. لیکن آج دنیا میں اگر اپنی اصلی شکل میں اگر کوئی نبی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر محفوظ و سرکشت ہے تو وہ ہستی صرف محمد رسول اللہ کی ہے. آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں، انما انا بشر مثلکم. آئے دنیا والو، مجھے اللہ کی کرسی پر مت بٹھا دینا. میں اللہ نہیں ہوں، بس اللہ کا بندہ ہوں اور ایک بشر ہوں. انا بشر مثلکم، اور بشر بھی ایسا جیسے تم ہو، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، بیاہ میں. جیسے تم ایک انسان ہو، میں بھی ایک انسان ہوں. جیسے تمہارے 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی ہیں. جیسے تمہارے 2 پیر ہیں، میرے بھی ہیں. جیسے تم چلتے پھرتے ہو،
ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، جیسے تمہاری بیوی ہوتی ہے میری بھی بیویاں ہیں، جیسے تمہارے بچے ہوتے ہیں میرے بھی بچے ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جیسے تمہیں دکھ درد اور بیماری ہوتی ہے مجھے بھی دکھ درد بیماری ہوتی ہے۔ ہاں انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، رہا مقام و درجے کا فرق، رہا مقام و مرتبے کا فرق، تو اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے، اللہ کے بعد اگر دوسرا مقام کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر مقام و مرتبے میں سب سے بلند کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ کون سی گستاخی ہو گئی؟ مجھے بتائیے کون سی گستاخی ہو گئی؟ ہاتھ پیر میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیٹنے سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں اگر ہم نے اپنے جیسا مان لیا تو کہنے لگے لو اپنے جیسا، بڑے بھائی کی طرح کہہ دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عظمت ہے رسول کی، لیکن مقام و مرتبے میں تو سب سے بڑا درجہ اگر میں کسی کو دے سکتا ہوں تو بس اتنا کہ بات از خدا بزرگ تو ہی قصے مختصر، عرش پر اللہ ہے، فرش پر مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر سیکنڈ نمبر اور دوسرا مقام اگر سب سے بڑا کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کو۔ کوئی ایک بات بتائیے، عظمت میں کیا کمی آ گئی؟ اپنے جیسا مان لیا تو عظمت میں کیا کمی آ گئی؟ بزرگی میں کوئی کمی آ گئی؟ اچھا یہ بتائیے تو سنیچر کے دن سیٹرڈے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں رات و دن میں؟ 24۔ سنڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ منڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ ٹیوزڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ پورے ہفتے میں بتائیے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ اور جمعے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ دن ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہے بھائی جمعے میں اور سنیچر میں، جمعے میں اور ہفتے میں؟ 24 گھنٹے اس میں، 24 گھنٹے اس میں۔ دن ہونے کے اعتبار بارش اگر سیٹرڈے اور سنڈے کو ہو سکتی ہے تو فرائیڈے کو بھی ہو سکتی ہے، جمعے کو بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اگر کسی کی موت سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوتی ہے تو فرائیڈے کو بھی ہو سکتی ہے۔ دن ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو درجہ جمعے کے دن کو، جو مقام جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے ٹیوزڈے کو نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ لو جمعے کا دن سب دن کی طرح مان لیا، تو تم کیا آسمان سے ٹپکا ہوا مانتے ہو؟ جمعے کا دن اپنے اعتبار سے جمعے کا دن ہے اور سارے دن بتائیے تو 29-30 کا مہینہ، ہر مہینہ 29-30 کا ہوتا ہے، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا، یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ دن ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، رمضان کا مہینہ بھی 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو مہینہ ہونے کے اعتبار سے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو درجہ رمضان کے مہینے کو، جو مقام اور فضیلت رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ محمد رسول اللہ کا وہ ساری انسانیت میں کسی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبیوں میں سے کسی نبی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو محمد ابن عبداللہ کو امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام بنا دیا گیا۔ مولانا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پوچھنا پڑے گا، سگنیچر ملنا چاہیے، ہمیں حامی ملنا چاہیے کہیں سے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، محمد بھی نبی کا نام اور سب سے زیادہ تعریف، یہی تو عظمت ہے، یہی تو عظمت ہے۔ اور احمد بھی نبی کا نام، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا۔ آپ کسی بھی برہمن ہندو پنڈت سے پوچھئے کھڑے ہوتے ہو کیا پڑھتے ہو، نہیں بتائے گا۔ اڑتے ہو کیا نہیں بتائے گا۔ کھانا کھاتے ہو کیا پڑھتے ہو، نہیں بتائے گا۔ لیٹرین میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو، نہیں بتائے گا۔ کسی عیسائی سے پوچھو نہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے گاڈ کو، اللہ کو، بھگوانوں کو اگر یاد کرتے ہیں تو جانتے ہو کب؟ بہت تیز اسپیڈ سے کوئی آدمی جا رہا ہے اور چلتے چلتے گاڑی پھسل گئی، گر گیا، کوئی گھٹنا اڑنا چھل گیا، او مائی گاڈ، اب اللہ یاد آیا، گاڈ یاد آیا، ہائے رام، اب رام یاد آئے۔ کھاتے وقت نہیں، پیتے وقت نہیں، سوتے وقت نہیں، لیکن یہاں ذرا تصور کرو اللہ کا سب سے زیادہ نام کون لے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے صبح اٹھے، اٹھنے سے لے لو،
آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی سب سے پہلے جو جملے ادا کیے جا رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی. ہمارے مرنے کے بعد یعنی نیند کو موت کہا اور دوبارہ اٹھنے کو زندگی کہا. ہمیں دوبارہ زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد، نیند کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ اسی کی طرف جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کم دیر کے لیے موت آتی ہے تو زندگی بھی کم دیر کے لیے ملتی ہے. اگر 8 گھنٹے کے لیے ہمیں نیند آئی تو 16 گھنٹے ہی کی زندگی ملتی ہے. یعنی موت اگر کم دیر کے لیے آ رہی ہے تو زندگی بھی ہمیں کم دیر کے لیے مل رہی ہے. جب ہمیں لمبے ٹائم کے لیے موت آئے گی، لمبے وقت کے لیے موت آئے گی، اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ بھی لمبی زندگی ہوگی، وہ بھی ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اصلی موت کے بعد جب ہمیں زندگی ملے گی تو وہ لمبی ہوگی اور ہم اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اسی کی طرف ہم جمع کیے جائیں گے. اب بستر سے اٹھ گئے، وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنانے کے بعد فارغ ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں قدم رکھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی، اللہ کا نام. نیت باندھتے اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب تک کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کا نام. اللہ اکبر. رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام. سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام. سجدے میں جب تک ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رب کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام. التحیات میں بیٹھے ہیں التحیات للہ، اللہ کا نام. سلام پھیرنے والے اپنے لیے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. نماز شروع کی تھی اللہ کے نام سے، اب ختم کر رہے ہیں. نماز چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے کلام ہو چکا ہے. نماز شروع کیا تھا اللہ کے نام سے، اب ختم کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، ورحمت اللہ، اللہ کا نام. اب مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے تو کیا ہوا، لیکن جب تک بیٹھے پھر بھی اللہ کا نام. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام. مسجد میں آئے تھے تو اللہ کا نام لے کر مسجد سے نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام. گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام. گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام. پہاڑ پہ اونچائی پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اونچائی سے نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام. کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام. کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام. چھینک آئی الحمدللہ. اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ. میرے بھائیو، مصافحہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، معانقہ اور ہاتھ ملا رہے ہیں مصافحہ. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام. ذرا تصور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس بھی اگر جا رہے ہیں اور اپنی خواہش بھی پوری کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی اولاد مانگ رہے ہیں تو حلال اور نیک، اور ادھر بھی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان. یہ ہم بستری اور مجامعت کی دعا میں بھی اللہ کو شامل کر رہے ہیں. اے اللہ، اگر ہماری صحبت اور جمع اور ہم بستری کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو اس کو شیطان کے اثر سے پاک رکھنا. ادھر بھی اللہ کا نام. اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر
اب سونے جا رہے ہیں, بستر پر آرام کرنے جا رہے ہیں, تو اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ کا نام صبح سے لے کر شام تک زندگی کے اندر جتنے بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کوئی بھی ایسا منظر مجھے دکھائیے جہاں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور اللہ کے رسول نے اللہ کا نام, محمد رسول اللہ نے اللہ کا نام نہ لیا ہو. وہ محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کسی کا نام لیا گیا تو محمد کا, اور سب سے زیادہ اللہ کا کسی نے نام لیا تو وہ بھی محمد رسول اللہ نے. وہ محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, اور اسی لیے دنیا کی دوسری کتابیں کہنے پر مجبور ہوئیں. ایدم جناپشرتو نرا شنسس تشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میں دھو ددمہے اوسٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیودش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دشگو نام. اتھروا وید کا 20ویں کانڈ 127 سوکت اور منتر نمبر 1 2 3. بس آگے ضرورت پڑے گی تو اور پڑھ دیں گے. تصور کیجئے آپ, اتھروا وید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1 2 3. یہ تو کھلی آزادی ہے. یہ منتر تو ہم جیل میں بھی پڑھتے تھے, ان کو بھی سنائے جو بیچارے جتنے پنڈت تھے. اس میں لائبریری سب ہوتی ہے جیل میں, ہر چیز ہوتی, خوب پڑھو سمجھاؤ, باز و نصیحت میں کوئی پابندی نہیں ہوتی. ادم جنا, ایک ایک شبد کو اٹھا کر دیکھ لو. ادم حرف ندا ہے سنسکرت میں, ادم آئے, جیسے عربی میں یا اللہ اے اللہ, ایسے ہی سنسکرت میں ادم آئے. جنا لوگو, جنتا, جنا میز جنتا, لوگو, بالکل یا ایوہ الناس اے لوگو. عربی میں یا ایوہ الناس, اس کو اگر سنسکرت میں کہنا ہو تو ادم جنا اے لوگو. بالکل یہ جملہ, ایک ایک شبد کی میننگ بتلا رہا ہوں. بابا رام دیو بھی نہیں بتلائیں گے, آسارام بھی نہیں بتلائیں گے, پھنس جائیں گے سب. ایک ایک شبد کی میننگ. ادم جنا اے لوگو. اپ شرط, اپ مانی نیچے, آپ لوگ بھی بولتے ہیں. یہ کون ہے؟ پردھاناچار. یہ کون ہے؟ اپ پردھاناچار. اپ نیچے, وائس نیچے. اپ شرط کان کو بولتے ہیں, اور اسی سے بنا شروتا گن, سامعین. سامعین کو سنسکرت میں کیا کہیں گے؟ شروتا گن. شروتا گن کا گڑ کہا جاتا ہے, شروتا گڑ. اب اس کو بگاڑ کے گن کہنے لگے لوگ. شروتا گن, سامعین. شرط کان, کانوں کے نیچے سنو. کیا مطلب؟ کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں نا, ماریں گے تھپڑ کان کے نیچے. تو کان کے نیچے تھپڑ مارنے کا کیا مطلب؟ زوردار تماچا. آئے لوگو کانوں کے نیچے سنو, مطلب دھیان سے سنو, غور سے سنو. یعنی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت اڑا دینا. یہ بات گرہ لگانے کے لائق ہے, باندھنے کے لائق ہے. ادم جنا اپ شرط, آئے لوگو غور سے سنو, کان کے نیچے سنو, غور سے سنو. نراشنس تشوشیت, نراشنس آئیں گے. نراشنس, نر کے معنی آدمی, انسان, ویکتی. نر کے معنی آدمی, کہتے نہیں نارائن, نر آدمی, آئین آنے والا, نارائن آنے والا. اور نراشنس, نر آشنس, آشنس معنی پرشنست. آشنس کا ترجمہ میننگ دیکھو گے نالند وشال شبد ساگر میں تو لکھا آشنس پرشنست, دوسرے سائیڈ میں پرشنست. اور پرشنست کا معنی جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو, جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. نر آدمی, انسان, پروش. اور آشنس ایسا انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اسی کو اگر عربی میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ محمد, جس کی بہت حمد کی گئی ہو, جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. کیا سٹیک جملہ کہا ہے. کوئی بھی لگا چپٹی والی بات نہیں چھوڑی گئی ہے. غور سے سنو. نراشنس آئیں گے, نر یعنی ایسا انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہوگی وہ آئے گا, یعنی محمد آئیں گے. محمد آئیں گے, نراشنس آئیں گے. کیا ہوگا؟ اس تشویشیت
اتنی پرشنسا پورے وشو میں کسی کی نہیں ہوگی. اس تشویشیت پورے وشو میں سب سے زیادہ اسی کی تعریف ہوگی. اتھرو وید کا 20واں کانڈ سوکت نمبر 127 کا پہلا منتر. ایدم جنا اوپشرت نراشنس استشوشیت. اے لوگوں غور سے سنو, نراشنس آئیں گے, محمد آئیں گے اور اتنی پرشنسا ہوگی کہ ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی. میں بتا چکا ہوں نراشنس محمد ہے, اور پورے وشو میں سب سے زیادہ پرشنسا اگر کسی کی گئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. میں بتا چکا ہوں, اب اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے. ایدم جناوپشرت نراشنس استشوشیتے سہسترا نویتم چاکورم ارش میں دودت مہے. سہسترا مانی 1000, نویتم مانی 90. سہسترا نویتم, ششٹرا کیا کہا گیا, اور 60. میننگ دیکھیے آپ. ایدم جناوپشرت نراشنس استشوشیتے سشٹم سہسترا, ششٹم 60, سہسترا 1000, 60,000, نویتم 90. ارش میدو دشمن, ددمہ ہے حفاظت کرنا, رحم کرنا, کرپا کرنا. ہم اس کی یعنی کس کی, نراشنس کی 60,000 90 دشمنوں سے رکشا کریں گے. 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. ششٹم 60, سہسترا 1000, نویتم 90. ہم 60,000 90 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. عرب کے واتاورن پر غور کرو, مکے کے واتاورن پر غور کرو. محمد رسول اللہ کے ٹوٹل گنتی کے اتنے ہی دشمن تھے. جنگ خندق میں آئے 10,000, جنگ خیبر میں 10,000, 10 و 10 20, 40,000 رومیوں کا وہ لشکر جنہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی, اور اللہ کے رسول چند لوگوں کو نکل کر جب مقابلے کے لیے نکلے تو 40,000 کا لشکر بھاگ گیا, لیکن وہ دشمن ہی تھے نبی کے. 40,000 وہ اور 20,000 یہ کتنے ہوئے, 40 اور 20 60. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ 90 اور 3 93 آدمی جو جنگ میں نہیں گئے, اس میں 90 بالکل منافق تھے جو کھل کر محمد رسول اللہ کا وروਧ کر رہے تھے. 90 اور 3 اس میں کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے, کعب ابن مالک جیسے لوگ, جس میں 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کیا تو نبی نے بھی معاف کر دیا. تو 60 وہ اور 3 وہ, 90 وہ اور 3 کتنے ہوئے, 93. اور 93 لوگوں میں سے 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, بقیہ 90 لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنا دشمن مانا. تو 3 کی توبہ 93 میں سے 3 کو نکال دے تو کتنے بچے, 90. 60,000 ادھر, 90 ادھر, یہ ٹوٹل دشمن تھے. مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایک عربی زبان میں آئی ہے, عربی زبان میں, محمد رسول اللہ فی کتب الہندوز, محمد رسول اللہ ہندو مذہبی کتابوں میں. اس کا ترجمہ بھی ہندی میں ہو چکا ہے. صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا 60,000 90 دشمن اگر گنتی کے اس عرب کے اندر کسی کے تھے تو محمد رسول اللہ کے تھے. اتنی بڑی عظمت کس نبی کو ملے گی, ذرا بتائیے تو. الفضل ما شہدت بالعادہ, دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے, فضیلت اس کو کہتے ہیں, عصمت اس کو کہتے ہیں. اپنا تو اپنا, غیر اس کا اعتراف کر لے, غیر اس کی شہادت دے دے. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 60,000 90 دشمن. اور آگے چلیے. اوسٹرا یس سے پرواہڑو بدھو منتو دیو دشا, یہ بڑا زبردست معاملہ ہے, بڑا زبردست, اور اسی پر میرے اوپر اکثر کیس چلے ہیں, اللہ کرے کہ یہاں نہ چلے. اوسٹرا یس سے پرواہڑو, اس کی پسندیدہ سواری اونٹنی ہوگی. اوسٹر مانی اونٹ, اوسٹرا یس سے اس کی پسندیدہ سواری اونٹنی ہوگی. پرواہڑو, وہ اپنی پتنیوں کو نمبر وار کرمانوسار اس پر بٹھائے گا. یعنی جب جنگ میں اللہ کے نبی جاتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ہوتا تھا, جس کا نام نکلتا تھا اس کو اللہ کے رسول لے جاتے تھے اس جنگ میں اپنے ساتھ. کرمانوسار نمبر سے بٹھائے گا, مطلب قرعہ اندازی ہوگی اور جس کا نمبر نکلے گا وہ جائے گا. اس اونٹنی کے اوپر سفر کرے گا
اور اونٹنی اس کی پیاری سواری ہوگی، پرواہڑو کرمانسار اس پر اپنی بیوی کو بٹھائے گا، اور بیویاں بھی کتنی ہوں گی؟ بدھو منتو دیو دشا، دیو مانی 2، دشا مانی 10، 2 اور 10، 2 + 10 کتنا ہوا؟ 12۔ جس کی 12 بیویاں ہوں گی، 12 بیویوں والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، ابھی تک نہیں ملا مجھے۔ عیسیٰ مسیح کی پوری بائبل دیکھ ڈالی، ہمیں یہ ملا کہ وہ شادی نہیں کیے۔ ابراہیم کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو ان کی 3 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہاجرہ اور سارہ تو ان کی بہت مشہور بیویوں کے نام ہے۔ ہمیں بائبل میں ابراہیم کی بیویوں کا ذکر 3 بیویوں کی شکل میں مل جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی پڑھی زبور میں تو دیکھنے کو ملا کہ ان کی 99 ایک کم 100 بیویاں تھیں، اور داؤد کی زندگی پڑھی تو 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھی، مہا بھارت وغیرہ دیکھی، کرشن جی کی زندگی ہمیں ملی، رام چندر جی کی ایک کی پتنی سیتا کا ورنن ملتا ہے، لیکن کرشن جی کی زندگی پڑھی تو 16,108 بیویوں کا، پتنیوں کا، گوپیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہم 12 بیویوں والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، جو ابھی نہیں ملا۔ جب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 12 بیویوں والا، ہمیں صرف محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں، جن کی 11 تو بیویاں تھیں، اور ماریا قبطیہ جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، وہ لونڈی تھی، لیکن بیوی والی خدمت بھی اللہ کے رسول نے اس سے لی، کیونکہ لونڈی سے لی جا سکتی ہے، تو اگر اولاد ہونے کے ناطے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ 12 بیویاں ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے محمد رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر جو ویدوں میں آیا ہے، اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں 127 سوکت کے اندر وہ 12 بیویوں والے محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں میرے بھائیوں، اور کلیئر نام کے ساتھ آگے والا منتر بتا دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی۔ آج کے اس اڑو یگ میں، آج کے اس میزائل کروز میزائل کے دور میں اب اونٹنی کی سواری کرتا کون ہے؟ ہمارے ہندو بھائی ابھی بھی کل کی اوتار کی پرتیچا کر رہے ہیں، آنے والا آنے والا آنے والا آنے والا۔ اب آئے گا، اونٹ کا زمانہ تو گیا، وہ تو ریگستان وہی تھا، 1400 سال پرانا تھا۔ آگے آنے والے منتر نے تو اور کلیئر کر دیا، ایش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ، ایش ایشائے ایشور دے گا، اللہ دے گا، مامہے مامہ رشی کو، مامہ اس کا بھی معنی وہی جس کی بہت تعریف کی جائے، مامہ محمد سے بنا، ایشور اللہ دے گا، مامہے مامہ کو، شتن نشکان 100 سونے کے سکے، دشسترجہ 10 ہار، تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100 300 ورتان گھوڑے اللہ ایشور دے گا۔ انتم رشی مامہ کو 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 گھوڑے، سہسترا دش گو نام، سہسترا 1000 10 10، سہسترا دش 10,000 گو گائے، ایشور اللہ مامہے کو 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 300 گھوڑے دے گا، اور 10,000 گائے دے گا۔ میرے بھائیو، آپ پوری زندگی پڑھ جائیے، محمد صاحب کے پاس نہ تو 100 سونے کے سکے تھے، نہ 10 ہار تھے، نہ 10,000 گائیں تھی، نہ 300 گھوڑے تھے۔ یہ پریائے واچی شبد ہے، اس کا اشارہ ہے جیسے گائے ایک سیدھے جانور کی طرح بولی جاتی ہے، اور انسان جب بہت سیدھا ہوتا ہے تو لوگ بول دیتے ہیں یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ کبھی کبھی مثالوں محاوروں سے کام چلایا جاتا ہے۔ ہم اس منتر پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 100 سونے کے سکے سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن مائیں جب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا MBBS میں سلیکٹ ہو گیا ہے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچہ آنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سونا رکھا ہے، اب وہ سونا نکال کر بیچ دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے، یعنی سونے کا سکہ بھی بک جاتا ہے۔ کیوں؟ علم اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ
جن کی تعداد لگ بھگ 100 115 116 گرد گرد گھومتی ہے، اور وہ نبی اکرم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ایک چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ مامہ کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 انسان دے گا جو علم کی جو بہت علم حاصل کریں گے اور سونے کے سکے کی طرح چمکیں گے۔ علم ہی چمکتا ہے، لوگ تو سونا بھول جاتے ہیں، علم تو آج تک چمک رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کیجئے، اور کیا دے گا؟ شتن نشکان دشستراجا، 10 ہار دے گا۔ ہار چونکہ عورتیں اپنے گلے میں ڈال لیتی ہیں، ہار گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس میں ایک لاکٹ ہوتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ جیسے میرا نام جرجیس ہے تو میری بیوی نے لاکٹ میں جے بنا لیا، ڈالے ہیں جرجیس، جے بنا تو مطلب دل کے قریب ہے جرجیس، جے بنا، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں۔ آج کل یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ بہت یوز کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں دے دیا، کیا نام ہے؟ کہکشاں۔ اب وہ لڑکا کے بنا کے گھوم رہا ہے، کیوں؟ ارے بس ایسی ہے۔ لڑکی کو اگر کسی سے پیار ہو گیا ہے، اس کا نام ہے جمیل یا اس کا نام ہے کلیم، تو کے بنا دی، ادریس آئی بنا دیا ہوں، کوئی نہیں سمجھا، شوق ہے۔ اب وہ آئی سے مطلب ادریس، وہ میرے دل کے قریب ہے۔ تو عورتیں ہار گلے میں ڈالتی، مراد ہے ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ ماں کو 10 ہار دے گا، مطلب 10 ایسے لوگ دے گا جو محمد کے دل کے بہت قریب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایسے 10 صحابہ تھے جو دل کے اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب تھے کہ اسی دنیا میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ آئے ابو بکر تم جنتی، آئے عمر تم جنتی، آئے عثمان تم جنتی، آئے علی تم جنتی، آئے ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی۔ ایک ایک کر کے آپ نے 10 صحابہ کو سب کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ اتنے قریب تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ۔ 300 گھوڑے دے گا۔ گھوڑے رکھ کے کیا کریں گے؟ گھوڑوں سے مطلب مجاہدین، میدان جنگ میں لڑنے والے صحابہ، جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ 313 گھڑ سوار مراد ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اسلامی پرتھم یدھ جنگ بدر میں شامل تھے، پہلی لڑائی میں شامل تھے، اور ان کی تعداد 300 کے ارد گرد گھومتی ہے، 313، کیونکہ اس میں بھی لگ بھگ آیا ہے، لگ بھگ کا مطلب کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو 313 صحابہ کی طرف اشارہ، گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار مجاہدین، سہسترا دشگو اور 10,000 گائے۔ 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 سیدھے سادے صحابہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد چپ چاپ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ اور وہ فتح مکہ کے وہ صحابہ ہیں جو فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور کہنے لگے آج ہم بدلہ لیں گے، ہمارے ماں باپ کو مارا گیا، ہمارے بیٹوں کو مارا گیا، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم انتقام لیں گے، آج ہم گردنیں کاٹیں گے ان کافروں کی جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا، ہمارے نبی کو ستایا، ہمارے نبی کی بیٹیوں کو ستایا، ہمارے نبی کے بچوں کو ستایا، ہم آج بدلہ لیں گے، بدلہ۔ حضرت سعد 2 قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، پڑھیے رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی۔ حضرت سعد 2 قدم آگے بڑھ گئے، تلوار نکال لی، کہنے لگے آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مار دینے کا دن ہے، آج کا دن تو کیما کیما کر دینے کا دن ہے، آج تو میں ملحمہ بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ یہ آواز محمد رسول اللہ کے کان میں جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سعد غلط کہہ رہے ہیں، لوگوں سعد کی باتوں میں نہ آنا، سعد کے باتوں میں مت آنا، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، جنہوں نے ہمیں مارا نکالا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آج کا دن ملحمہ نہیں ہے بلکہ مرحمہ ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت و مہربانی کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ جاؤ
اپنی اپنی غلطی بتاؤ، میں سب کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ایک آیا آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ ایک اور آیا، وہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں بھی مجرم ہوں۔ آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ میں نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، میں نے حمزہ کی گردن اتاری تھی، اس کی بوٹی کو چبایا تھا اور میں نے تھوک دیا تھا، میں نے حمزہ کا کلیجہ باہر نکالا۔ کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ آئے ہندا، مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ گئی، مجھے اپنے چچا کا کلیجہ یاد آ گیا، لیکن جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میں بھی انسان ہوں، دل میرے پاس بھی ہے، دکھ درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اتنی اپلیکیشن، اتنی اپیل، اتنی گزارش ہے آئندہ میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ ایک اور آیا، آیا اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ کون ہو؟ حبار ابن اسود۔ جرم کیا کیا؟ اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مارا تھا کہ اونٹنی زخمی ہو جائے، لیکن نشانہ چوک گیا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر لگا، پیٹ پھٹ گیا۔ بعض سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے تیر اونٹنی کو ہی لگا، لیکن زینب اس اونٹ زمین پر گرا تو زینب بھی گر گئی اور پیٹ کا بچہ حمل جو تھا وہ ساقط ہو گیا۔ لیکن بعض سیرت کی کتابیں یہ کہتی نشانہ چوک گیا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ زمین پر گر گیا۔ اللہ کے نبی زینب کو لائے اور جب ان کو پتا چلا مدینے میں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچہ گر گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ زینب کو اپنے ہاتھ میں لی اور زینب نے دم توڑ دیا۔ آپ نے کہا تم وہی ہو؟ ہاں۔ آئے اللہ کے نبی میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا ضرور کہا آئے حبار، دنیا میں اب تک مجھے جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں میری 23 سالہ نبوی زندگی میں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس دن جس دن تو نے میری بیٹی کو قتل کیا، پیٹ میں تیر مارا اور میری بیٹی اللہ کو پیاری ہوئی، اس ایک تکلیف کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آئے حبار ایک دن کی تکلیف میری 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی۔ لیکن جا آئے حبار، میں نے اپنی ذات و خاندان کے لیے بدلہ نہیں لیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ رحم و کرم کے اصول اور ضابطے سیکھو محمد رسول اللہ سے۔ بہت آسان ہے ٹیررسٹ کہہ دینا، بہت آسان ہے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دینا، بہت آسان ہے اسلامی تعلیمات کو ٹیررزم سے جوڑ دینا، لیکن پڑھو میڈیا والو، تمہیں بھی کچھ پنیہ مل جائے گا، سچائی لکھ دو، کچھ تو سچائی لکھ دو، 10% ہی لکھ دو، 10% لکھ دو، ورنہ یاد رکھنا اگر تمہارا دھرم سچا ہے اور اس میں کتا بلی چوہا بندر بننا طے ہے تو پھر اپنے جنم کے بارے میں سوچو، جھوٹ لکھنے کے بارے تصور کرو، اس طریقے سے تم نے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے، باغ دور نبی کے ہاتھ میں ہے، مکہ کی حکومت نبی کے ہاتھ میں ہے، فاتحانہ داخلہ ہو چکا اور آپ کہہ رہے ہیں حبار جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے اپنے نفس اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ذرا تصور کرو اس رحم کو، اس معافی کو کیا کہو گے، کس درجے میں رکھو گے، کون سی کیٹیگری میں رکھو گے اس کو؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو۔ جب اللہ کے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، تو صحابہ آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ دیا تو کیا، اتنے سیدھے تھے، نہیں میرے بھائی کو مارا ہم تو بدلہ لیں گے، آپ معاف کریے ہم نہیں کریں گے، نہیں اتنے سیدھے تھے، انہی کو گائے کہا گیا، 10,000 گائے اللہ دے گا، یعنی بہت سیدھے، بہت سیدھے۔ نبی نے کہہ دیا اور مان لیا، جاؤ جانے دو۔ اس منتر کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 18 پر نظر ڈالو۔ اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادھت منم شریشوریا گڑنویتا اشٹرو گڑا الپ بھاشی بہو بھاشی شتو گیانی گیانی پراکرمی دانی کرتگیتا۔ ایک ایک لفظ پر نظر ڈال کے دیکھیے آپ کون ہے، کیا عظمت ہے، کیا اشوما شگما روحا، انتم رشی کو کلکی کو ایک گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آکاش کی یاترا کرے گا، گھوڑے پر بیٹھ کر آسمان کا سفر،
کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ اشوما شگما، وہاں گھوڑا ہے یا براق ہے؟ شگماروا، گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آکاش کی یاترا کرے گا. شگماروا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. پتا چلا یہ والی بجلی نہیں ہے جو مولانا جرجیس کی آنکھیں خراب کر رہی ہے. یہ فوکس نہیں ہے بجلی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ منتر جس زمانے میں کہا گیا تھا اس زمانے میں آسمان کی بجلی مراد تھی. آسمان کی بجلی. اور آسمانی بجلی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ برق. ادھر شگماروہا کہا گیا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، اور یہاں عربی زبان میں اس کا لفظ اترتا براق، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی سواری. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. بہار اور بنگال میں بڑے بڑے نیتا میرے اسٹیج پہ ہوتے، میں ان کے سامنے اس شعر کو میں بدل دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی تو پارلیمنٹ کے نیتاؤں نے اڑائی ہوگی. یہ لوگ ہم لوگوں کو ایک نہیں ہونے دے رہے. کتابیں کبھی نفرت اور گھرنا کا پاٹھ نہیں پڑھاتی ہیں، وہ کسی بھی دھرم کی ہو. کتابیں کبھی گھرنا اور نفرت کا پاٹھ نہیں پڑھاتی ہیں. آپ دیکھیے، پڑھیے، کیا دکھ رہا ہے آپ؟ اشوما شگما، گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پر وہ بیٹھے گا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آکاش کی یاترا کرے گا. وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلے گا. کس کو ملے گا؟ دیو. کون دے گا؟ دیو دت. دیو ایشور، اللہ. دت دے گا، دیو دت اللہ کی طرف سے ملے گا. محمد رسول اللہ کو بھی براق کی سواری اللہ ہی کی طرف سے ملی تھی اور جبرائیل لے کر آئے تھے. کس کو ملے گا؟ جگت پتی. دیو دت جگت پتی. اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی. کس کو ملے گا؟ جگت پتی. جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ. پوری دنیا کے محافظ کو، یعنی ایسے نبی کو جو پوری دنیا کے لیے آیا ہوگا. پتی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محافظ. پتی کے معنی ہوتے ہیں رکشک. پتی کا معنی دولہا جو لوگ کرتے ہیں وہ مسٹک کرتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. اگر پتی کے معنی دولہا اگر کرو گے تو کتنی گڑبڑی پیدا ہوگی. کروڑ پتی. کیا ترجمہ کرو گے؟ 1 کروڑ عورتوں کا پتی. لاکھ پتی ترجمہ کرو، کیا مطلب ہوا؟ 1 لاکھ عورتوں کا دولہا. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے. لاکھ پتی 1 لاکھ روپے کا مالک. لاکھ روپے کا جس کے پاس ہے اس کا مالک. کروڑ پتی، کروڑ کا محافظ، کروڑ کا مالک. راشٹرپتی کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹرپتی. راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پورے دیش کا دولہا. ہمارے اس دیش میں تو ایسے ایسے راشٹرپتی گزرے جو ایک عورت کے دولہا نہیں رہے. پورے دیش کے دولہا کیا رہیں گے؟ ایک عورت کے دولہا نہیں بن پائے، پورے دیش کے دولہا کیا ہوں گے؟ راشٹر مانی دیش، پتی مانی محافظ، پورے دیش کا ذمہ دار، پورے دیش کا محافظ. سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ سینا کا دولہا، سینا کا مالک. اور یہاں وید قرآن کہتے ہیں جگت پتی. جگت مانی وشو، پتی مانی مالک، پوری دنیا کا مالک، یعنی جس کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہو، پوری دنیا کی ذمہ داری جس کو دی گئی ہو. بالکل رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت اور کرپالو دیوان. اس پر بیٹھ کر سفر کر. عظمت دیکھو، عظمت. اس پر بیٹھ کر سفر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں لیٹا ہوا تھا، اچانک جبرائیل آئے اور انہوں نے میرے پیر میں کچوکا لگایا. فحمزنی، مجھے جگایا. میں اٹھا، فلما رأى، میں نے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں پھر سو گیا. اس نے دوبارہ فحمزنی، مجھے کچوکا لگایا. میں اٹھا، دیکھا کوئی چیز نہیں. میں تیسری بار لیٹا، اس نے تیسری بار مجھے جگایا. میں اٹھا، کہنے لگا باہر آئیے. میں باہر آیا، میں نے دیکھا گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا سفید رنگ کا ایک کھچر باہر کھڑا ہے. یقال لہا البراق، اس کو براق کہا جاتا تھا. کہا اس پر بیٹھو. میں اس پر بیٹھنے لگا، فشمس، وہ بدکنے لگا. جبرائیل نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، اے براق، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نہیں جانتی آج تیرے اوپر کون سی ہستی بیٹھ رہی ہے؟ کائنات میں اس سے مبارک ہستی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. پس ارقم بالعرق، پسینہ پسینہ ہو گیا براق، پسینہ پسینہ، اور ایک دم سر جھک گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس پر بیٹھا اور جبرائیل لے کر چلے. جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا.
बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो लेकर चला। आकाशीय यात्रा की। आसीना साधुग मनम शटेश्वर्या गुणन्विता, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये साधु मत समझ लेना जो दुनिया में फिरते हैं, जनेऊ डाल लिया, लंगोटा पहन लिया, चले, और इधर मुसलमानों में, हम लोगों में भी कम साधु नहीं है। बैठ गए, ऊंची जगह देखी, बैठ गए, हाथ में इतनी लंबी अल्लाहू 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 अल्लाह, क्या कर रहे हो? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। अरे भाई तुम 5 घंटे से अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हो, मेरी इबादत बेकार हो जाएगी, चुप रहो। अल्लाहू अल्लाहू। अरे भाई शाम हो गई, खाना कौन दे? अल्लाह देगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ये जानते हो कौन लोग हैं? हराम खोर। उल्टी छुरी से इनको काटो, 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे हैं, ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। साधु का मतलब ये होता ही नहीं है कि लोगों के ऊपर बोझ बन जाओ। साधु की मीनिंग देखिए, नालंद विशाल में लिखा हुआ है, जिसके पास दौलत की कमी ना हो, सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर इस्तेमाल ना किया हो, उस दौलत को गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। अगर साधु की इस तारीफ में कोई पूरा उतरता है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कमी थी? आखिरी साल जिसने 100 सुर्ख ऊंटों को कुर्बान किया हो वो गरीब होगा? जो मौलवी मिंबरों पर खड़े होकर कहते हैं मोहम्मद बहुत गरीब थे, पेटों पे पत्थर बांधते थे, फाका और कहे गरीब थे, झूठा है वो, मजाक उड़ा रहा वो नबी का। अल्लाह के रसूल गरीब नहीं थे। हजरत खदीजा से जब आपने निकाह कर लिया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। दीन के काम में आप सर्फ कीजिए, लुटाइए लुटाइए। और यकीन मानिए हजरत खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी, बड़ी रईस। आज के इस दौर में अगर कंपेयर किया जाए तो ये अंबानी और अडानी से कम नहीं थी। वो दौलत में टाटा बिरला से कम नहीं थी दौलत में, उस जमाने की रईस औरत। और अल्लाह के रसूल ने जब निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों पे डाल दी दीन के लिए आप। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह और दौलत पाने के बाद भी आपका बिस्तर वही रहा। आपने ये नहीं सोचा, कल तक चटाइयों पे लेटने वाला एकदम मेरा दोस्त आज बेड पे लेट रहा। अरे साहब, मौलाना जर्जीस पिछली साल आए थे तो तुमने उनको दरी पे लिटाया था, आज मौलाना साहब शादी हो गई। ओह ये डबल बेड कहां से मिला? जहेज में मिला। मौलाना जर्जीस ने कह दिया ओ भीख में मिला। चुप, ये क्या कर, भीख में नहीं मिला, लड़की के बाप ने गिफ्ट दिया है। नाम बदल दो, शराब का नाम दवा रख दो, शराब दवा थोड़ी हो जाएगी। किसी चीज के नाम के बदल देने से वो हैसियत थोड़ी बदल जाएगी। बकरी को शेर की खाल पहना दो तो वो शेर थोड़ी बन जाएगी। भीख भीख रहेगी, लानत लानत रहेगी, जुल्म जुल्म रहेगा। उसको चाहे जितना अच्छा नाम दे दो, चाहे जितना अच्छा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, लानत लानत रहेगी। वक्त नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फातिमा को दिया था। तावीले देखो, तावीले तो वो भी कर लेता था। वो एक लड़का खूबसूरत बुर्का ओढ़, बुर्के भी तो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं ना, आजकल डिस्को बुर्का, चमकने वाला बुर्का, डाकू बुर्का, सब कुछ चेहरा पूरा चमक, आंखें खुली हुई है, बस चेहरा चल रही है। और बुर्के इतने खूबसूरत फूल बने, इधर उधर सब फूल बने, आदमी देखने पे मजबूर हो रहा है। बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कैसी होगी? और हकीकत बतला रहा हूं, मेरे इलाके में एक आदमी 60-65 साल की बुढ़ी के पीछे दौड़ गया। 18 साल का लड़का, इतना खूबसूरत वो बुर्का पहने हुए थी, लेकिन जा रही थी धीरे धीरे। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अब ये बेचारी अपनी स्पीड चल रही है, बूढ़ी है, और लड़का समझ रहा है ये मुझे लिफ्ट दे रही है, मौका दे रहा है। दोनों में गलतफहमी हो रही है। अब लड़का बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो बुढ़िया समझ गई ये मेरा पीछा कर रहा है। उसने बुर्का खोल के कहा, बेटा मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लड़का भी हाजिर जवाब तक, मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। झट से बोला, अम्मा अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए देख रहे थे।
ابا اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے دیکھ رہے تھے. تمہیں کہا کس نے تھا 60-65 سال کی بڈھی ہو کے اتنا خوبصورت برقع اوڑھ کے جاؤ تم؟ وہ بھی اب جوان بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو کسی چیز کی حیثیت نہیں بدلتی, وہ وہی رہتی ہے وہی. تو میں کہہ یہ رہا تھا سادھو کی تعریف, اللہ کے رسول اسی چڑھائی پر سوتے تھے. اتنی دولت آ جانے کے بعد حضرت عائشہ نے ایک دن جو دوہری چادر بچھاتی تھی اس کو 4 طے کر دیا اور 4 طے کر کے بچھا دیا. اللہ کے رسول لیٹ گئے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے اس دن. اتنی اچھی نیند آئی, اٹھے فجر کی نماز کے بعد کہا عائشہ آج تم نے بستر کے نیچے کیا بچھا دیا؟ اتنی اچھی نیند آئی کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی, قضا ہو گئی. فرمایا کچھ نہیں, جو چادر بچھاتی تھی وہی ہے, بس روزانہ 2 تہ بچھاتی تھی, آج اس کو 4 تہ کر دیا تاکہ گڑے نہیں. فرمایا عائشہ اسی طرح بچھایا کرو جس طرح پہلے بچھاتی تھی. مجھے اتنا آرام مت دو کہ میں اتنے آرام میں پڑ جاؤں کہ اللہ کی عبادت نہ کر سکوں اور تہجد نہ پڑھ سکوں. رہن سہن کا اسٹائل نہیں بدلا خدیجہ سے نکاح کرنے کے بعد بھی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا, حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطا, کیا میں آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بناؤں؟ یہود و نصارہ نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی چٹائی پر کے داغ پڑ جائیں, یہ نشان پڑ جائیں. تو اللہ کے نبی نے جو جملے کہے تھے وہ یہ لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, یہ ساری چیزیں کافروں کے لیے اللہ نے دنیا میں تیار کی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. میرے بھائیوں, سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو, غریبوں اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو. انتقال سے 3 دن پہلے تھوڑا سا سونے کی ایک ڈلی تکیے کے نیچے ہاتھ, عائشہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ مرض الموت, آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ ایسے مرض میں مبتلا ہیں, آپ کے بات کام آ جائے گا, آپ کی بیماری میں دوا اور علاج کے کام آئے گا. فرمایا عائشہ اگر یہ سونے کی ڈلی ایسی رہ گئی اور میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا تصور کریے ان واقعات کی روشنی میں سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو, سب غریبوں اور مسکینوں پہ لٹا دیا ہو. شڈیشوریا گڑنویتا, اس کے اندر 8 گڑ پائے جائیں گے, اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی, اور وہ خوبیاں بھی کتنی اچھی بتائی ہیں, ذرا غور کریں. 8 گڑ, اب وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی گنتے جائیے. پہلی خوبی الپ بھاشی, وہ کم بولیں گے. پہلی خوبی کیا ہے؟ کم بولیں گے. اللہ کی قسم اللہ کے نبی اتنا کم بولا کرتے تھے, یہ خوبی آپ کے اندر, اتنا کم بولا کرتے تھے کہ ایک بار یہودیوں نے دروازے پہ دستک دی, نبی نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم, موت ہو آپ پر. کیا کہا؟ موت ہو. پڑھیے مسلم کتاب السلام, کیا کہا ان یہودیوں نے؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر. اللہ کے رسول نے بہت لمبا جواب نہیں دیا, آپ نے کہا وعلیکم, جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو وہ تم پہ ہو. کیا کہا انہوں نے؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر. اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم. کتنا کم بولتے تھے, وعلیکم, جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو وہ تم پہ ہو. لیکن حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ نہیں دیکھ پائیں, برداشت نہیں, اور وہیں سے چلاتی ہیں اندر سے وعلیکم السلام یا یہود و لعنت اللہ, یہودیوں تم مرو اور موت ہو تم پر اور اللہ کی لعنت ہو تم پر. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تم نے زیادتی کر دی ہے. انصاف دیکھیے, یہاں تو اگر ایک کچھ کہہ دے تو پوری پارٹی اس کے بچاؤ میں آ جاتی ہے. اللہ کے رسول اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں عائشہ تم نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. کہ اللہ کے نبی سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موت ہو آپ پر. عائشہ سنا نہیں؟ میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم, تم پر ہو, لیکن لعنت اللہ کہہ کر تم نے زیادتی کر دی ہے, معافی مانگو, معافی. اتنا کم بولتے تھے اللہ کے رسول. پہلی چیز الپ بھاشی, کم بولیں گے. دوسری چیز بہو بھاشی, مستقبل کی باتیں بتائیں گے, فیوچر کی باتیں. اس سے کوئی آدمی علم غیب کا مسئلہ نہ لے لے, کیونکہ آگے والی بات جو بتائیں گے وہ کلیئر ہو جائے گی. بہو بھاشی, مستقبل کی باتیں بتائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول نے فیوچر کی باتیں بتائی ہیں, مستقبل کی باتیں بتائی ہیں. مثلا نساؤن کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتوں کو کہ عورتیں بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی. بہو بھاشیتا, مستقبل کی باتیں بتائیں گے تو آپ نے بتائی. تیسری چیز شروط و گیانی,
یہ مستقبل کی باتیں اس کو سن کر معلوم ہوں گی، یعنی جبرائیل بتائیں گے پہلے. کون؟ اللہ بتائے گا. شروع تو گیانی، اس میں کوئی شک نہیں. ما ینطق عن الہوا، ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. گیانی، چوتھی چیز بہت گیان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. میرے نبی کو اللہ نے پڑھایا، دنیا میں کوئی انسان نے اللہ کے رسول کو نہیں پڑھایا. اگر کوئی یہ کہتا نبی ان پڑھ تھے تو بالکل صحیح، اس لیے کہ دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. لیکن نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کو اللہ نے پڑھایا. اور جب اللہ پڑھائے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق کوئی بھول نہیں سکتا. سنقرئک فلا تنسا، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ بہت بڑے گیانی تھے، اللہ نے پڑھایا. چوتھی چیز، میرا وقت ختم. پانچویں چیز بس گنا دیتا ہوں، 8 چیزیں کیا ہیں؟ پراکرمی. پانچویں چیز، بہت بڑے بہادر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی اتنے بہادر تھے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے جنگ جتنی تیز ہوتی تھی نبی اتنا ہی آگے بڑھتے تھے. کبھی کبھی تیر اور تلواریں برستی تھی، ہم لوگ موت سے بچنے کے لیے نبی کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، یعنی ہم نبی کے پیچھے. اور اللہ کے رسول آگے بڑھ کے کہتے تھے انا نبی اللہ، انا رسول اللہ لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. آپ آگے بڑھتے تھے، اتنے بہادر تھے. رکانہ پہلوان کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو ایک نہیں 3 بار اٹھا کر پٹکا، 3 بار اٹھا کر شکست دیا. جو عرب کا چیمپئن تھا اور عرب کی چیمپئن شپ اس کو ملی ہوئی تھی. 5 چیز ہو گئی. بہت بڑا کیا ہوگا؟ پہلوان، بہت بڑے بہادر ہوں گے. اور چھٹی چیز دانی، بہت صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے. آپ سے بڑا دانی کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا خیرات کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور 7ویں چیز کرتگیہ، وہ بہت احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں. آپ نے کبھی احسان کر کے نہیں جتایا. یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دینے والا عبداللہ ابن ابی، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی جب مرا تو اس کا بیٹا کہنے لگا اللہ کے رسول اپنے چادر دے دیجئے. آپ نے چادر دے دی. حضرت عمر نے کہا چادر کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کو گالی دیتا رہا، آپ کو گالی دیتا رہا. آپ نے کہا اگر میری چادر کے پہن لینے سے اور کفن کی جگہ اس کی چادر، میری چادر اوڑھ لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. احسان کرتے تھے لیکن جتاتے نہیں تھے. اور آخری چیز کرپالو دیاوان، بڑے کرپالو دیاوان ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. جو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہا ہے، اس سے بڑا دیاوان کون ہوگا؟ یہ ساری خوبیاں نبی کی عظمت کو بتاتی ہیں. اور یہ سارے چیزیں صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پاس پرچی آئی بڑے معذرت کے ساتھ کہ ٹائم ختم ہو گیا. میں پرشاسن کا اور اپنے پولیس وبھاگ کا اور ذمہ داران کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا ہے. اور میں ایشور سے اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، توفیق دے اور ان کو بھی سدبدھی پردان فرمائے. ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کو ہی اپنا امام، اپنا پیشوا اور رہبر سمجھ کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو سب کو ان کا مطیع و فرما بردار بنائے، متبع سنت بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.